آپ نے نماز کے حوالے سے بہترین اشعار سماعت کیے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے محرم رمضان کے موقع سے بھی امام حسین کی شہادت اور نماز کے بارے میں بخوبی سنا اور سمجھا۔ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات کو وقت ضائع کیے بغیر مہمانوں سے روبرو کرانے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ مظفر پور سے تشریف رکھنے والے دو محبین سے آپ نے بہترین لب و لہجہ میں اور بہترین اشعار سماعت کیے، دل باغ باغ ہو۔ اب سرزمین سماہی تقریر میں خدمت اپنی جوہر بھی کہنے والی عظیم ہستی، جنہوں نے صرف سرماہی نہیں بلکہ اس وقت پورے نیپال اور بہار کے علاقہ کو اپنے قدموں سے، اپنی دلائل سے اور وہ برہن تصریفات کی اور روزمرہ کے پوچھے گئے سوالات کو کما ہاتھوں جواب دے کر کے جو محنت و مشقت کر کے اور جو کامیابیاں بٹوری ہے، یقیناً کسی ایک انسان کے اندر اتنی خوبی، اتنے کمالات اور اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہونے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے، لیکن ہمارے نفید درس حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم حسین صاحب نے چند سالوں کے اندر اپنی علمی رتبہ سے لوگوں کو صرف منظور مسرور ہی نہیں کرایا بلکہ اپنا علمی لوہا بھی بنوایا، جس سے ہم اپنے آپ پر، اپنے سوسائٹی پر اور اپنے سرمائی کے علماء پر فخر کرتے ہیں۔ اب میں اسی ہستی کو آپ کے روبرو چند منٹ کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ یقیناً مفتی صاحب قبلہ ہم سب کو اپنی پیاری اور اچھی باتوں سے مذہب اسلام کی وہ روشنی ہمیں عطا فرمائیں گے جس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اخروی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا سے بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی۔ اب مفتی صاحب قبلہ، مفتی اعظم صاحب قبلہ اسماعیل، مجھ سے گزارش ہے جو مائک میں تشریف لائیں۔ ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والتنزيل العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، اس اسٹیج پہ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، خصوصیت کے ساتھ سلطان الاساتذہ، استاذ العلماء، سیدنا و سندنا استاذنا الکریم حضرت علامہ و مولانا
صغیر عالم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برادر کبیر حضرت علامہ و مولانا داؤد حسین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور میرے شفیق درس اور رفیق درس اور مشفق دوست حضرت علامہ و مولانا و مفتی احمد رضا مصباحی صاحب قبلہ مدد العالی و نورانی وہ بھی رونق اسٹیج ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت وکیل امت محسن انسانیت نو شہری وسم جنت نائب دست قدرت فرش کاش جن کے زیر نگی جن کے زیر قدرت آسمان و زمین یعنی سب زمرت کے مکی کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھم جھم کر کے گلہائے محبت و نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، پرانے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ لوگ اپنے یہاں دوسروں کو داماد بنانے سے ڈرتے تھے کہ میری بیٹی رہے گی، دوسرا داماد بنے گا، میرے گھر کا خرچہ کون برداشت کرے گا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور انہیں طرح طرح کی مصیبتوں سے پریشان کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑ دیتے تھے۔ اتنا زیادہ بیٹیوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس خاندان گیتی پر تشریف لائے تو جتنے شرک و کفر اور جتنے ظلمت اور تاریکیاں تھی وہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوئے اور عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں اور تمام دیشوں میں جو عورتوں کو عزت ملی ہے، جو عورتوں کو مقام ملا ہے، اتنا زیادہ مقام مردوں کو بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف